بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے اپنے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ کوئی سلیمان ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اہم معلومات پہنچاتا رہوں۔ سردار جعفر خان لغاری کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک انتہائی سخی اور پوری قوم میں بہت مقبول شخصیت تھے، لوگوں کے کام آتے تھے۔ نہ صرف لوگوں کے کام آتے تھے بلکہ جو بھی ان کو ملنے جاتا وہ ان کی خدمت بھی کرتے، وہاں پہ چائے پانی کا بندوبست بھی ہوتا اور وسیع لنگر کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس لیے وہ پوری قوم میں ایک ایسی شخصیت تھی جو بہت مقبول اور ان کے لیے ایک ایسی شخصیت تھی جسے وہ سمجھتے تھے کہ اب جائیں گے اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی اولاد نرینہ نہیں تھی بلکہ ان کی وراثت میں ان کی بیوہ جو کہ ڈاکٹر بینا جعفر لغاری ہیں اور ان کی بیٹی فاطمہ ہے۔ سردار جعفر خان لغاری کے ایصال ثواب کے لیے جو گلخانی کا اہتمام کیا گیا، اس میں ان کے چاہنے والے اور ان کے جو سیاسی رفقا اور کارکنان تھے وہ شریک ہوئے اور بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر لغاری قوم کے دیگر لوگ، خاص طور پہ چیف لغاری سردار جمال خان لغاری اور سردار اویس خان لغاری تمام شریک ہوئے، لیکن وہاں پہ مرحوم کی بیوہ ڈاکٹر بینا لغاری نے اس گلخانی کی تقریب میں خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بڑا واضح کہا کہ سردار جعفر خان لغاری کے وارث ہم لوگ ہیں، وہ یعنی وہ بیوہ ڈاکٹر بینا جعفر لغاری اور ان کی بیٹی فاطمہ جعفر لغاری، یہ ان کے ورثاء ہیں۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو انہوں نے سیاسی وارث کے طور پر سردار محسن خان لغاری کو نامزد کیا اور انہوں نے کہا کہ سردار جعفر خان لغاری اپنی زندگی میں ان کو سیاسی جانشین مقرر کر چکے ہیں، لہٰذا آج سے جو سیاسی وراثت ہے سردار محسن لغاری کو جیسا کہ سیاسی جانشین کے طور پر مقرر کیا اور ان کی وہاں پہ دستار بندی بھی ہوئی، اور دستار بندی میں علاقے کی بلکہ ضلع راجن پور کی سیاسی شخصیت سردار نصر اللہ خان ریشک نے ان کی دستار بندی کی۔ اس موقع پر لغاری سردار، جس میں چیف لغاری سردار جمال خان لغاری اور سردار اویس خان لغاری، انہوں نے اس بات کو بہت محسوس کیا اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ اس تقریب سے تقریباً بائیکاٹ کر کے چلے گئے، چونکہ انہیں یہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں تھا کہ سردار محسن خان لغاری کو ان کا سیاسی جانشین مقرر کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی، سردار جعفر خان لغاری نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرا سیاسی جانشین جو ہے وہ سردار محسن خان لغاری ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو چیف لغاری سردار جمال خان لغاری اور سردار اویس خان لغاری، انہوں نے سیاسی جانشینی کے لیے ایک اور اجتماع کیا جس میں تمام لغاری قوم کے جو عمائدین تھے، قائدین تھے، جو سیاسی رفقا تھے ان کے، جو سیاسی کارکن تھے ان کے، ان سب کو لغاری ہاؤس میں جمع کیا اور اس میں سیاسی قائدین اور سیاسی کارکنان کے علاوہ راجن پور سے گرچانی سردار بھی شریک ہوئے۔ یہ جو اجتماع تھا یہ لغاری قوم کا اکٹھ کم اور مسلم لیگ نون کا اکٹھ زیادہ تھا، اور وہاں انہوں نے ایک بڑے اجتماع میں
جناب سردار یوسف خان لغاری جو کہ ان کے بھتیجے تھے، ان کی باقاعدہ دستار بندی کی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ چونکہ سردار جعفر خان لغاری ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، لہٰذا ہماری بلوچی روایات اور سیاسی روایات اور مذہبی روایات، ان سب کو ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ان کے بھتیجے سردار یوسف خان لغاری کو باقاعدہ دستار بندی کر کے ان کا سیاسی جانشین کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک بڑی واضح تقسیم ہوئی جس اس دستار بندی کے موقع پر، جو کہ سردار یوسف خان لغاری کو دستار بندی کی گئی، اس میں گرچانی سردار بھی باقاعدہ شریک ہوئے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ لوگ جو سردار جعفر خان لغاری کے حمایتی ہیں یا ان کے کارکن تھے، ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور لغاری سرداروں کی جو چیف لغاری سردار ہیں ان کی اپنی رائے ہے۔ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ڈاکٹر مینا جعفر لغاری اور ان کی بیٹی فاطمہ جعفر لغاری ان کی ہر صورت میں قانونی وارث ہیں، اور وہ ان کی سیاسی وارث بھی ہیں۔ ان کی مرضی کہ وہ جس کو بھی سیاسی طور پر سامنے لائے، لہٰذا چونکہ وہ اعلان کر چکے تھے سردار جعفر خان لغاری پہلے بھی، اور اس موقع پر مینا جعفر نے یہ اعلان کر کے سردار محسن خان لغاری کو وہاں پہ ان کا جانشین کے طور پہ مقرر کر دیا، تاکہ ان کے جتنے بھی علاقے میں ان کے حامی ہیں، ان کی جو سیاسی کام ہے وہ کریں گے۔ اس موقع پر عام آدمی کا خیال یہ ہے کہ لغاری سردار جنہوں نے یہ کٹ کر کے سردار یوسف خان لغاری کو اس کا سیاسی جانشین مقرر کیا ہے، وہ کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حق ڈاکٹر مینا جعفر لغاری کو ہے یا ان کی بیٹی کو ہے کہ وہ ان کے سیاسی جانشین بھی ہیں اور ان کے وارث بھی ہیں، قانونی وارث بھی ہیں۔ میرے خیال کے مطابق یا جس طرح کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں یہ ایک سیاسی کشمکش ہے، سیاسی رساکشی ہے، کیونکہ سردار عمار اویس خان لغاری جو سردار اویس خان لغاری کے بیٹے ہیں، ان کو سیاسی طور پر ضلع راجن پور کے علاقہ جام پور تحصیل میں سیاسی طور پہ لانچ کیا گیا تھا، اور یہ بہت پہلے کے پروگرام تھا کہ وہ آئندہ وہیں سے الیکشن لڑیں گے، اور انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ سردار جعفر خان لغاری ان کی ہر صورت میں سپورٹ کریں گے۔ بدقسمتی سے وہ فوت ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا جو پروگرام تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب یقیناً وہاں پہ جو ان کی سیاسی مقبولیت ہے، اس کی جو فوت ہونے کے بعد اس کی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیاسی ہمدردی کے جو ووٹ ہیں، وہ بہرحال مینا جعفر لغاری کو ملیں گے اور اس کی بیٹی کو ملیں گے۔ اب سردار اویس خان لغاری اپنے بیٹے سردار عمار خان لغاری کو چونکہ وہاں پہ الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے گرچانی سردار کو بلا کے یہ بھی پیغام واضح کر دیا کہ اگر نصر اللہ خان دریشک ان کے ساتھ سیاسی طور پہ ساتھ ہوں گے، تو ان کے عمار خان لغاری کے ساتھ گرچانی سردار ہوں گے۔ اب یہ لغاری قوم 3 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک وہ دھڑا ہے جس کی قیادت سردار جمال خان لغاری اور سردار اویس خان لغاری کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایک دھڑا سردار مقصود خان لغاری اور سردار محمد خان لغاری کا تھا، جو کہ وہ پہلے ہی ان سے علیحدہ کام کر رہا ہے۔ اور سیاسی اعتبار سے بھی سردار جمال خان لغاری مسلم لیگ نون میں شامل ہے، اور ان کے عہدیدار بھی ہیں سردار اویس خان لغاری۔ دوسری طرف سردار محمد خان لغاری اور سردار مقصود خان لغاری مرحوم، وہ پہلے تحریک انصاف میں شامل ہو چکے تھے، اور وہ آج بھی اسی جماعت میں شامل ہے۔ اب تیسرا دھڑا سردار جعفر خان لغاری کا، جو مینا جعفر لغاری اور سردار محسن لغاری کے ساتھ یہ تیسرا دھڑا بن چکا ہے۔ ناظرین کرام، لغاری قوم کے 3 دھڑے بننے کے بعد اگرچہ لغاریوں کی جو قوت ہے، طاقت ہے، سیاسی جو حیثیت ہے، وہ کمزور ضرور ہوئی ہے، لیکن کامیاب وہی ہوگا
جو لوگوں کے ساتھ رابطے رکھے گا، جو لوگوں کے کام کرے گا، جو لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوگا۔ اب لوگ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ ان کے دکھ سکھ میں کام آتے ہیں، یا ان کے دیگر کام جو ان کے روزمرہ کے ہیں، کوئی تھانے کا ہے، کوئی کچہری کا ہے، تو وہ ان کا ہی ساتھ دیتے ہیں، اور وہ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر شادی کا کارڈ ہو تو وہ صرف ایک کارڈ ایک بندے کے لیے، اور اگر سیاسی کٹ ہو تو اس میں یہ دعوت عام دی جاتی ہے کہ ان کا ایک بھی جو کارکن ہے یا ایک بھی وڈیرا ہے کسی بھی یونین کونسل کی سطح پہ، اور اس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کم از کم 50 آدمی لائے۔ تو لوگوں کو اب اس بات کی سمجھ آ چکی ہے، اور اگرچہ تین دھڑے ہو چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے یہ بہت فائدے کی بات ہے۔ یہ تین حصوں میں تقسیم ہوں گے، تین علاقے کے لوگوں کو ان کے کام ہوں گے، اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، کیونکہ سردار جعفر خان لغاری جام پور میں اس سے بہت پہلے جا چکے تھے، چونکہ ان کے درمیان بھی اختلافات اس وقت واضح ہو چکے تھے۔ سردار فاروق خان لغاری کی وفات پا جانے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ اب شاید ڈیرہ غازی خان کی سیاست میں ان کا وہ حصہ نہ ہو، کیونکہ یہ اپنے طور پہ سیاست میں بہت تیزی کے ساتھ اپنا کام بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے مناسب سمجھا کہ جام پور میں جا کے اپنی سیاست کا آغاز کیا جائے۔ اب ان کے فوت ہو جانے کے بعد پھر یہ صورت بنی کہ سردار عمار خان لغاری کو جام پور میں ہر صورت میں الیکشن لڑانے کی بات ہو رہی تھی۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ سردار جمال خان لغاری اور سردار اویس خان لغاری کے اجتماع کے بعد مینا بی بی اور لغاری گروپ کے مخالف جو دوسرا دھڑا ہے سردار جعفر خان لغاری کا، وہ بھی ایک یعنی اپنی قوت کو مجتمع کرنے کے لیے اور آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، وہ یقیناً ان کا امیدوار اپنا ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے، جس میں لغاری سردار، جس میں سردار جمال خان لغاری، وہ کسی صورت میں بھی ان کو حمایت نہیں دیں گے، اور ان کو یہ سیاسی اعتبار سے یہ فائدہ ہوگا کہ جتنی بھی اس کے ہمدردی کے ووٹ ہیں سردار جعفر خان لغاری کے، وہ بھی ان کو ملیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضلع جام پور کا بھی آج کل ہم سن رہے ہیں کہ اس کا بھی اعلان ہونے والا ہے، اس کے ووٹ بھی یقیناً سردار جعفر خان لغاری کو ملیں گے، اور ان کی جو بھی نامزد امیدوار ہوگا وہ ان کو ملیں گے۔ اور دیگر بھی انہوں نے کام کیے ہیں۔ یقیناً جعفر خان لغاری کی ایک عادت تھی کہ وہ لوگوں کے کام آتے تھے، اور یقیناً اس کو ہمدردی کے ووٹ بھی ملیں گے۔ اب اگرچہ تین حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن عام آدمی کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے وہ اگر سردار مقصود خان لغاری گروپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ ان کے کام کریں گے، جو سردار جمال خان لغاری اور اویس خان لغاری کے ساتھ جو کھڑے ہوں گے لوگوں کے کام ہوں گے۔ اسی طرح سردار جعفر خان لغاری کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی اسی طرح فائدہ ہوگا۔ اب آخر میں آپ کو صرف ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ سردار منصور خان لغاری اور ان کے صاحبزادگان کی سیاست ابھی تک سردار جمال خان لغاری اور سردار اویس خان لغاری کے ساتھ ہے۔ یقیناً بہت جلد وہ بھی اپنی سیاست کا فیصلہ کریں گے، اور اس کے علاوہ سردار محمود قادر لغاری جو وہ لغاری گروپ کے ساتھ ہیں، سردار جمال خان لغاری کے ساتھ ہیں، سردار اویس لغاری کے ساتھ ہیں، ان کو بھی ایک نئے سرے سے اپنی سیاسی صف بندی کے طور پر اپنے سیاسی اتحاد کے لیے کوئی فیصلہ ضرور کرنا پڑے گا، چونکہ اتنے امیدوار ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ شاید سردار محمود قادر لغاری اور سردار منصور خان لغاری کے لیے اس حلقے میں شاید کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔